لانا ہے, ٹمکانا ہے, اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑا کے اور خام خواہ کے نعرے لگوائے جا رہے تھے. یہ وہی نوجوان ہیں, اور ان کو کسی نے نہیں کہا نوجوانوں کہ کا اتنے رول پیسے بالکل دیتے بھی ہیں. ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. نجمو ثاقب صاحب, خدا گرامی کی معذرت, بریکنگ نیوز آئی ہے. منکوٹ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے. پاک افواج کی جانب سے کامیاب کارروائیاں جاری ہیں. منکوٹ میں کارروائی کی گئی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی آرٹلری تھی جس کی گن پوزیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے. تو پاکستانی افواج کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں. دشمن کے جو دانت ہیں وہ کھٹے کر دیے گئے ہیں. مختلف جگہوں پر مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے صبح سے ہی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جہاں پر بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں, پاک فوج کو واضح برتری حاصل ہے. منکوٹ سے بھی یہ خبر آ رہی ہے, مقبوضہ کشمیر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے. وہ تمام پوائنٹس ہم نے لاک کر لیے تھے جہاں سے پاکستان پر حملہ ہو رہا تھا, وہ مقبوضہ کشمیر لائن آف کنٹرول کے اوپر ہو یا وہ بھارت کے اندر کسی بھی جگہ پر ہو. جو چیک پوسٹ یا جو بیس پاکستان پر حملہ کرنے میں ملوث تھی, ہم نے اس کو اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر نیست و نابود کر دیا ہے. وجی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں. وجی حسن صاحب, ماڈرن وارفیئر کے اندر میں کیونکہ جاننا چاہوں گا ذرا نیوی کے حوالے سے ہی, کس حد تک جدت آئی ہے اور کیا کیا نئی چیزیں آئی ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرونز کا ایک نمایاں کردار سامنے آیا. بھارت 4 دن انگیج کرتا رہا اسی چیز میں, اور پاکستان نے بھی پھر دلی اور گجرات تک ڈرونز پہنچائے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, یہ جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جنگ کوئی دو فوجوں کے درمیان نہیں ہوتی. جنگ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں بہت سٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں. ان میں ایک تو 2 بیلیجرنٹ فورسز ہوتی ہیں, جیسے 2 فوجیں ہیں بھارت پاکستان کی, پھر بھارت اور پاکستانی عوام ہیں, اس کے بعد ہمارے دوست ہیں, ہمارے دشمن کے دوست ہیں, پھر انٹرنیشنل جو لوگ کمیونٹی دیکھ رہی ہے, جو کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے ہوتے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا تجزیہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور آتے ہیں لوگ. وجی صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے. نجمو ثاقب صاحب, ہم نوجوانوں کی بات کر رہے تھے. آپ نے اس سے قبل انڈیا میں رہنے والے جین زی کی بات کی کہ ان کے جو معیارات ہیں, ٹرینڈز ہیں, وہ اب چینج ہوتے جا رہے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ جین زی کے ساتھ ساتھ پاپولسٹ لیڈرشپ اور پاپولسٹ آئیڈیالوجی کا بھی اس وقت عروج نظر آ رہا ہے, پوری دنیا میں بھی اور بھارت میں بھی. تو یہ پھر کیسی انوملی ہے؟ جن زی اگر واقعی ریشنلی سوچ رہی ہے, واقعی اگر انہیں کام کرنا ہے, تو پھر وہ مودی جیسے پاپولسٹ لیڈرشپ کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں, کیسے ووٹ کرتے ہیں, اور اقتدار میں بیٹھا ہے مودی. ایک بات آپ کو بتاؤں رامین, تیسرا ٹینیور ہے نا, تیسری دفعہ مودی صاحب بنے ہیں پرائم منسٹر. اگر ان کا چانس ہوتا نا, جو کہ اب نہیں ہے ان کا چوتھی دفعہ بننے کا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی یہ نہیں بن سکتے, اگر ان کا چانس ہوتا نا اگلے الیکشن کا, تو یہ جو پچھلے الیکشن میں کہہ رہے تھے نا 400 سیٹیں لیں گے اور 200 کچھ لے کے, تو انہوں نے بڑی ادھر ادھر سے ملا ملو کے حکومت بنائی ہے. یقین کیجئے کہ آپ یہ جو آپ کی ہے نا کانگریس, جو آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے, ان کو زیادہ کوشش نہ کرنی پڑتی. اس نے